سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل فقال له أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تنام؟ وقد أسر العباس رجل من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اسی دن جب یوم بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ دیا، عزت دی، تو فرماتے ہیں کہ شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن، اور یہ اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ والاسارى محبوسون بالوثاق، اور قیدی جو تھے ان کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا. بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحرا اول اللیل، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی، اور جیسے کہ حضور پاک نے، میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان عشاء کے بعد بلا وجہ اپنے باتوں میں مصروف نہ رہے. یعنی ہر مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ، جو آداب ارشاد فرمائے ہیں، ان میں میرے آقا کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ ہر مسلمان عشاء کی نماز کے بعد اپنا، بعض لوگ کھانا مغرب کو کھاتے ہیں، بعض عشاء کو کھاتے ہیں، یا آدمی نے کوئی اپنے گھر سے بات کرنی ہے، یا کوئی طالب العلم ہے اور اس نے مراجعہ کرنا ہے، درس دیکھنا ہے، ورنہ بغیر ضرورت اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے اور نماز عشاء کے بعد جتنا جلد ممکن ہو سو جائے، کیونکہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، انسان پر اس کے بدن کا بھی حق ہے. تو اب یہ واضح بات ہے، مثلا 9 بجے عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے، 10 بجے تک انسان، یعنی پیدل جانے والے بھی الحمدللہ اپنے اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں اگر وقت ضائع نہ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مزید بھی اگر آپ 1 گھنٹہ لگا لیں، 11 بجے بھی سو جائے آدمی آرام سے اور 3:30 بجے اٹھے، پھر بھی الحمدللہ اس کو 5.5 گھنٹے نیند مل جاتی، اور 3:30 بجے اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھ کے وتر پڑھ کے نماز کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اس کے پاس ٹائم ہے کہ ملازمتیں بعد اوقات لوگوں کی 9 بجے دفتر شروع ہوتے ہیں، تو اب صبح کی نماز جو ہے ماشاءاللہ وہ 4:30 ختم ہو جائے گی، 4:45 ختم ہو جائے گی، تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی 2 گھنٹے چاہے تو آرام کر سکتا ہے.
اس لیے آداب یہ ہیں، اور آج کل ہمارے جو ناکامیوں کے اسباب ہیں ان میں سب سے بڑے اسباب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی مالی کمزوری ہے، اقتصادی کمزوری ہے، معاشی کمزوری ہے، فلاں جگہ پر ہماری ٹیکنالوجی میں کمزوری ہے، ہمارے یہ ساری چیزیں اسباب ظاہری ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے، کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں تو پھر ہماری ساری ترقیاں، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری کاوشیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے جس میں ہم بھی، اولادیں بھی اور اکثر بھائی بھی مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے کہ رات کو بیٹھے رہیں گے، 1 بج جائے گا، 1:30 بج جائے گا، 2 بج جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ دوستوں کے ساتھ محض یعنی مجلس میں بیٹھے رہیں گے، اور بعض لوگ جو ہیں نعوذ باللہ وہ افلام پہ اور فلموں پہ اور ان منکرات پہ اور بیہودہ اشیاء پہ بیٹھے رہیں۔ اب جو آدمی 2 بجے سوئے گا تو کیا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھے گا؟ یعنی جب 4 بجے 4:08 پہ صبح کی اذان ہو رہی ہے، 2 بجے تو وہ سو رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کیسے اٹھے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ صبح کی نماز سے محروم ہو جائے گا اور فرائض اللہ سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت کے اوقات جو ہیں، جو رات کا آخری حصہ ہے، جب میرے مولا جل شانہ کما یلیق بذاتہ نزول اجلال فرماتے ہیں سمائے دنیا پر، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو ایسے وقت کو آدمی کھو دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ اول اللیل میں آرام فرماتے تھے اور اس کے بعد پھر جاگ کے عبادت فرماتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اول اللیل ساہرن کا معنی جاگتے ہوئے گزارنا، تو حضور نے یہ رات کا پہلا حصہ بھی آرام نہیں فرمایا، بات کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ ما لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنامو، آقا کیا وجہ ہے کہ آپ نیند نہیں فرما رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے چچا عباس جو ہیں ان کو ایک انصاری نے ہی قید کیا تھا، تو رسیوں میں وہ چونکہ سختی سے جکڑے ہوئے تھے اور میں نے ان کے آواز سنی، انین کہتے ہیں یعنی آواز آنا، جیسے بچہ روتا ہے نا تو آواز آتی ہے، تو میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کی وجہ سے میں نہیں سو سکا، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی۔ آخر قرابت ہے، کچھ بھی ہو، حالانکہ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن حضور کے چچا ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، فاطلقوہ، اس کے ہاتھ باندھ چھوڑ، یعنی کہ قید سے چھوڑ دو، مانا کہ رسیاں چھوڑ دو۔ تو جب ان کے ہاتھ وغیرہ چھوڑے گئے، انہوں نے بھی آرام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ تو دراصل یہ بات یاد رکھیں کہ آپ رحمت دو عالم ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سے تو کسی جانور کی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، انسان تو بڑی بات، اور پھر انسانوں میں بھی وہ جو حضور کا چچا ہے، اتنا قریبی تعلق ہے، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے فدیہ ادا کیا اور وہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آرام ملا۔ قال محمد بن اسحاق وكان اکثر الاسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب وذلك انه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه ب100 اوقية ذهبا۔ محمد بن اسحاق نے یہ تاریخ میں اور سیر میں ان کا مقام ہے بڑا، یعنی ان کی کتابیں جو ہیں سیر میں اور تاریخ میں ان کا ایک بہت بڑی حیثیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسارہ بدر میں، بدر کے قیدیوں میں سب سے زیادہ فدیہ دینے والے جو ہیں وہ عباس ابن عبد المطلب ہے، کیونکہ وہ کان رجلا موسرا، غنی آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، دولت والے آدمی تھے، تو انہوں نے اپنی ذات کے بدلے میں فدیہ دیا تھا 100 اوقیۃ ذہبا، 100 اوقیہ۔ اوقیہ عام طور پہ تو چھٹانگ کو کہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ اصحاب میزان جو ہیں، اصحاب
مجوہرات جو ہیں وہ زیادہ بہترین اوزان کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے اوقیہ کے کتنے گرام تھے اور موجودہ اوقیہ کے کتنے گرام ہیں. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه قال لا والله لا تذرون منه درهما. صحیح البخاری میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ ان رجالا من الانصار، کہ انصار میں سے کچھ لوگ تھے صحابہ حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم عباس کا فدیہ نہیں دیتے، کیونکہ قرابت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضور نے فرمایا نہ وہ رعایت کرنا کہ رسیاں ڈھیلی کر دو، کچھ سختی کم کر دو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ فدیہ نہ، واللہ لا تذرون منہ درہما، ایک پیسہ بھی نہ چھوڑو اس کو، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، اس کو اس میں کیوں رعایت دی جائے. اور اسی لیے کہ جیسے ایک اور روایت مبارک میں بھی آیا کہ جب حضرت عباس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا فدیہ دینے کے لیے عرض کیا اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے رعایت کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رعایت تو الگ بات ہے، تم اپنا بھی فدیہ ادا کرو اور اپنے دو بھتیجوں کا فدیہ بھی ادا کرو. عقیل ابن ابی طالب اور نوفل ابن الحارث، آپ نے فرمایا ان دو کا بھی فدیہ تم دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا بھی دوں، اور پھر یہ ہے کہ میں جب پکڑا گیا ہوں نا جنگ میں، جب مجھے قید کیا گیا تو میرے پاس 100 گنی تھی سونے کی اس وقت، تو وہ بھی صحابہ نے پکڑی ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ میرا فدیہ جو ہے نا اسی 700 گنی میں سے کاٹ لیں اور باقی پیسے مجھے واپس کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کیا کہہ رہے ہو، وہ تو تم لائے تھے پیسہ کفر کی مدد کے لیے، اسلام کی دشمنی کے لیے، وہ جنگ میں لڑائی میں حاصل ہوا، وہ تو مال غنیمت ہے، اس کا کیا تعلق ہے فدیے سے، وہ مال غنیمت میں چلا گیا. تم اپنا فدیہ ادا کرو اور دونوں بھتیجوں کا فدیہ بھی ادا کرو. اب عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات آپ حکم دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ میں تو بالکل کلاش ہو جاؤں گا، یعنی 700 گنی میرا سونا وہ بھی گیا، ابھی میں اپنا فدیہ بھی دوں، دو بھتیجوں کا فدیہ بھی 400 درہم 800 درہم وہ بھی میں ادا کروں، تو میں تو کلاش ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، اور پھر مجھے زندگی گزارنے کے لیے قریشیوں سے جا کے ادھار لینی پڑے گی. تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا چاچا لوگوں سے بھیک مانگتا رہے، آپ کیوں نہیں رعایت کرتے میرے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عباس تم تو بہت چالاک بن رہے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم بدر آ رہے تھے اور تم نے ام الفضل، اس کی بیوی ہے، فضل بیٹا تھا، تو ماں کی کنیت ام الفضل تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ عباس تم یہ بتاؤ کہ جب تم آ رہے تھے بدر تو ام الفضل کو جو پیسہ دیا تھا اور تم نے گھر میں کھود کے چھپایا تھا وہ کدھر ہے؟ تو فوراً حضرت عباس کا چہرہ فک ہو گیا، اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ رات کی تاریکی میں میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا، من اخبار کا بہاد ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے خبر دی. تو اب عباس چپ ہو گیا، وہ تو کافی دولت چھپا کے آیا تھا وہاں، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضرت پھر میں اپنا بھی فدیہ دیتا ہوں اور بھتیجوں کا فدیہ بھی ادا کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فدیے میں رعایت نہیں کی، اور اللہ کی شان ہے، سب میرے مولا کی حکمتیں ہیں، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرمائے، بس دل سے یہ دعا کیا کہ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اپنے ستر فرما دے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے
کہ اب دیکھیں نا جی، اللہ کی شان ہے کہ آج عباس قیدی ہے، لیکن وہی عباس جو ہے اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا خادم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ یعنی جنگ حنین کے موقع پر، یعنی اندازہ کریں کہ جنگ حنین کا وقت جو ہے نا بڑا سخت وقت تھا، کیوں صحابہ کو تھوڑا سا فخر آ گیا، اللہ کو فخر پسند نہیں، تھوڑا سا فخر آ گیا کہ بھئی آج تو ہمارا لشکر 30,000 ہے، 30,000 کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں وہ نقشہ کہتے کہ وَيَوْمَ هُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو فرما دیں کہ حنین والے دن تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا، لیکن اس کثرت نے کیا فائدہ پہنچایا؟ اور ایسا وقت آ گیا جس کو اللہ کے قرآن نے منظر بیان کیا، ذاقت علیہم الارض بما رحبت۔ اللہ نے فرمایا جیسے زمین تنگ ہو جائے، صحابہ پہ گویا زمین تنگ ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، ابھی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے اور ان کے صدقات و خیرات اور خدمات حرم کو قبول فرمائے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں یاد تھا کہ مینا جانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ کے اترتے تھے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے جب قرآن پڑھتے تھے یہاں اپنا تیسرا چوتھا پارہ یاد کرتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ مینا جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں، کوئی راستہ نہیں، پہاڑ پہ چڑھو اور اترو، کوئی گر رہا ہے، کوئی چڑھ نہیں سکتا، کوئی بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور جناب سارے کنکر ہیں، پتھر ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ چلنے والوں کے لیے الگ راستے ہیں، گاڑیوں کے لیے الگ راستے ہیں، بڑی گاڑیوں کے لیے الگ راستے ہیں، اور پھر حرم سے لے کر مینا عرفات تک چھت ڈالی گئی ہے کہ دھوپ بھی نہ لگے چلنے والے کو۔ یہ کوئی معمولی خدمات نہیں ہے، یعنی آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اور جس نے 50 سال پہلے حج پڑھا ہو نا، اس کو ذرا بٹھا کے پوچھو کہ 50 سال پہلے کیا حال تھا، پھر شکر آئے گا نا۔ ہم نے تو دیکھی نہیں نا تکلیف، تو شکر کیسے کریں؟ ہم نے تو مزہ ہی مزہ دیکھا نا جی، ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھے، ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے، ماشاءاللہ جناب ابھی ہمارے احرام کی استری بھی نہیں ٹوٹتی اور عمرے سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عمرے کا ان کو پوچھو نا، حجاج حج کا ان کو پوچھو، 6 مہینے پیدل چلتے تھے، تو اب ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھوکے پیاسے، کوئی لانچوں پہ، کوئی، اور لانچوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لانچ میں جو آپ بیٹھے ہیں نا جی، آپ سارا دن ساری رات لانچ چلی ہے، سفر کیا ہے، عالم ہوتے تھے میرے بھائی۔ اور عرفات اور مینا میں پانی کے ساتھ غسل کا کیا تصور ہے، وضو بھی خوش نصیب کرتے تھے۔ 5 ریال کا ایک زفہ ہوتا تھا، یہ کپڑے دھونے والا جو ٹین ہے نا گھی والا، یہ 5 ریال کا ہوتا تھا، تو پیے گا آدمی، اور اس وقت 5 ریال تھے کسی کے پاس؟ تو یہ تو جناب اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ عرفات میں ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، حمام ہیں، فلش ہیں، ٹوٹیاں ہیں، اور پانی اشارے کے منتظر ہیں، ہاتھ دو پانی آ رہا ہے، ہاتھ کھینچو۔ سارا حاجی اگر عرفات میں سارا دن نہاتا رہے پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو اب جناب اچھا، پانی پینے والے اور پلانے والے اتنے ہوتے ہیں، اللہ انہوں خیر کے صدقات کو قبول و منظور فرمائے۔ اچھا ان کو کہو بھی میں محتاج نہیں، مجھے وہ کہتے ہیں نہیں بس لینا ہے جناب۔ وہ جوس کے کرٹن پھینک رہے ہیں، کوئی لسی پھینک رہا ہے، کوئی یعنی جاتے جاتے خیمے تک ہر حاجی کے ساتھ گٹھڑ ہے زبان کا۔ اب تو حج ہے، اب تو مزے ہیں، اب تو جناب کھانے پینے کے، اسی لیے تو سارا دن حاجی عرفات میں کھانے میں رہتا ہے نا۔
اور مختلف ورائٹی کے جوس پی رہا ہوتا ہے اور مختلف مفت کا مال ہوتا ہے، مختلف ورائٹی کی آئس کریمیں کھا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو وہ وہاں پھر کیا ذکر کرے اور کیا دعا کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے تو وجہ کیا تھی حنین کی کہ وہ بالکل ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے چڑھ کے اترنا تھا، اور آگے بالکل ایک درہ نما رستہ تنگ تھا، ادھر ادھر کانٹے اور جھاڑیاں اور بڑے نوکدار پتھر تھے۔ تو بنو ثقیف جو ہیں وہ زبردست تیر انداز تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ راستہ یہ ہے اور مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان نے کیا کیا؟ ان نے پوری لائن میں اپنے تیر انداز چھپا دیے، ادھر سے بھی اور ادھر سے۔ اب جو صحابہ اترے انہوں نے تیروں کی باڑ پہ رکھ دی۔ اب یہ تو سنبھل ہی نہیں پا رہے نا، کوئی پہاڑ سے اتر رہا ہے اور تیر آ رہے، کیا کرے؟ یا تو نیچے گرے گا یا بھاگے گا، پیچھے بھاگے تب گرتا ہے، آگے جائے تب پھنستا ہے، کرے کیا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ایسی کیفیت ہو گئی جس کو محاورات فارسی میں کہتے ہیں کہ نہ جائے مانند نہ پائے رفتن، کہ نہ جانے کا راہ ہے نہ بھاگنے کا راستہ ہے، تو وہاں پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن اس وقت بھی میرے آقا رحمت دو عالم اور ساری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں افضل الرسل و خاتم الانبیاء، اور حضور کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جہاں آپ سب سے زیادہ علم و شان والے ہیں وہاں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی حضور اپنی سواری پہ ہیں اور حضور بڑے شان سے اپنی سواری کو آگے بڑھا رہے ہیں دشمن کی طرف، اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں اور پھر میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کوئی چھوٹا ایسا بہادر گھر کا آدمی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو عباس ساتھ کھڑے، عباس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور دیکھیں میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی، رحمت بھی تو دیکھیں نا، ورنہ اس وقت آپ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ انا ابن عبداللہ، آپ کے والد کا نام تو عبداللہ ہے، لیکن عباس تو عبد المطلب کا بیٹا ہے نا، اس کی بھی دل بڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے یعنی اس وقت میں بھی یہ بابا کے پاؤں اکھڑ گئے، پھر اللہ نے اپنی رحمت اتار، بس اس لیے فخر نہ کیا کریں، تکبر نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فخر جو ہے، تکبر جو ہے وہ قطعاً پسند ہے۔ تواضع بندے کا کام ہی بندگی۔ اسحاق نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں وہ فدیہ لے لو۔ وقال یونس بن بکیر محمد بن اسحاق یزید بن رومان اور الزہری جماعت سماهم قالوا بعثت قریش الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فداء اسراهم فبدا كل قوم اسیرهم بما رضوا وقال العباس یا رسول اللہ قد كنت مسلما وقال رسول اللہ والله اعلم باسلامك من يكن كما تقول فان لا يجزيك وَأَمَّا ظَاهِرُكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا فَافْتَدِ نَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيكَ نَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفة عتبة بن عمرو النخعي بن الحارث بن فهر قال ما ذاك عندي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب اس کے بعد فرماتی ہیں محمد بن اسحاق نے عروہ نے زہری سے، اور اس نے ان جماعت پوری ایک جماعت سے یہ روایت نقل کی ہے، ان کے نام بھی لیے ہیں۔ قالوا بعثت قریش الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فداء اسراهم ففدا كل قوم نصيرهم بما رضوا۔ اب اس کے بعد قریش کو جب اطلاع ملی تب سب نے اپنے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا، اور وہ فدیہ جو بھی صحابہ نے مانگا انہوں نے دے دیا اور اپنے قیدی چھڑا لیے۔ وقال العباس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچی بات پوچھیں تو قد کنت مسلمان، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، میں تو پہلے سے مسلمان ہوں، میں تو چھپا ہوا تھا۔
حضور پاک نے فرمایا واللہ اعلم باسلامک، آپ نے فرمایا کہ عباس تمہارے اسلام کا اللہ کو علم ہے، کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے جو ظاہر ہے، ہمارے سامنے ظاہر میں تم کفر پہ ہو اور کافروں کی مدد کے لیے آئے ہو، مسلمانوں سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہو، تو ہم تمہیں کیسے مسلمان مان لیں؟ ہم نے تو ظاہر دیکھنا ہے۔ ہاں اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچے ہو تو اللہ تمہیں جزا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، لیکن ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وقت کان علینا فافتدی نفسک، تم اپنا بھی فدیہ ادا کرو اور اپنے بھتیجوں کا نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، عقیل ابن ابی طالب ابن عبد المطلب کا بھی فدیہ ادا کرو، اور وہ حلیفہ کا تمہارا ایک حلیف ہے جس کا نام عتبہ ابن عمرو ہے، وہ بھی بن الحارث ابن فہر کا برادری کا ہے، اس کا بھی فدیہ ادا کرو۔ قال ما ذاک عندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور یہ میں اپنا فدیہ دوں، پھر 3 کا اور فدیہ، میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں۔ قال فأين المال الذي دفنته انت وام الفضل، آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس مال کا کیا بنا جو تم نے اور تمہاری بیوی نے دفن کیا ہے زمین میں، وہ کدھر ہے؟ فقلت لا نسبت عنه، قلت لا نسبته سفری هذا وهذا المال الذي دفنته لبن الفضل وعبد الله وقسم، اور تم نے بیوی کو نصیحت اور وصیت کی تھی کہ اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو یہ مال جو ہے میری اولاد کے کام آئے گا، وہ مال کدھر ہے؟ قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم انك رسول الله ان هذا لشيء عالم وعد غيري وغير منفض فاصلي يا رسول الله ما اصب مني شيء او قد من مال كان معي۔ آپ نے حضرت عباس نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ باقی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، چونکہ یہ میری اور میری بیوی کے درمیان میں اور راز ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کو اللہ نے خبر عطا فرما دی ہے۔ اب مہربانی کریں کہ اس سفر کے اندر میرے پاس جو سونا تھا 20 اوقیہ، وہ ان ابھی صحابہ کے پاس ہے، مہربانی کر کے وہ قبول کر لیں اسی میں۔ آپ نے فرمایا لا ذاک شیء آتانا اللہ تعالی من کا ففدا نفسه ابن خویہ والی وند اللہ عز وجل فیہ، آپ نے فرمایا کہ اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مال غنیمت ہے، اب تم فدیہ ادا کرو۔ تو حضرت عباس نے پھر اپنا بھی اپنے بھتیجوں کا اپنے حلیف کا فدیہ ادا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ فرما دیں جن جو لوگ قیدی بن کے آئے ہیں، قیدی ہو کے فدیے دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں قید ہیں، ان کو بتا دیں کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے، اسلام ہے، بھلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اب تم سے گیا ہے اس کا بدلہ بھی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اگر واقعی تم مسلمان ہو یا تمہارے دل میں اسلام آ گیا ہے اور اب تم واپس جانے کے بعد اسلام لے آؤ گے تو اس کا بدلہ بھی اللہ دیں گے، جو اب تمہارا نقصان ہوا ہے اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرما دیں گے۔ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ قال العباس فأعطاني الله حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے دلوں میں بھلائی ہے تو اللہ تمہیں بدلہ دیں گے، اللہ نے مجھے تو بدلہ دے دیا دنیا میں۔ میرے 20 اوقیہ 20 اوقیہ سونا کیا تھا، آج میرے پاس 20 نوکر ہیں، عبد ہیں جو میرا کام کر رہے ہیں، اتنا میرا بڑا کاروبار ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں بدلہ دے دیا ہے۔ اور آگے جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مجھے امید ہے کہ اللہ وہ بھی یقیناً پورا فرمائیں گے، میری بخشش بھی کر دیں گے۔ وقد روى ابن اسحاق عن ابن ابي نجيح عطاء عن الباذي عطاء بن حماد قدم وقال جاء ابو جعفر بن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابو زيد عن ابن ابي نجيح عن باذ قال قال عباس في نزلت
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض فقلت النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالی فی یدہ. اب حضرت عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مہربانی کریں کہ وہ جو 20 اوقیہ میرا سونا جو ہے انہوں نے لیا ہے وہ اس کو حساب میں. آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کی ہوگی آپ فدا ادا کریں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ حضرت عباس نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے 20 اوقیے کے بجائے آج مجھے اتنا بڑا آدمی بنا دیا ہے کہ میرے پاس 20 عبد ہیں جو میرے تجارت کام کر رہا ہے تجارت کا. حالانکہ میں نے تو 400 درہم دیا نا اس وقت، یا 100 کے 20 کے دیے تھے، اللہ نے نہیں دیا. اب دوسرا اللہ کا وعدہ ہے کہ مغفرت کا، اور وہ بھی اللہ یقیناً اپنی رحمت سے مغفرت فرمائیں گے. قال ابن اسحاق نے تذکیر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالی عنہما ان جابر بن عبد الله بن رباب قال كان العباس بن الدردي يقول في نزلت والله إن ذكرت رسول الله الإسلامي ثم ذكر نحو الحديث الذي قبله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسحاق نے سند سے حضرت جابر بن عبداللہ نے رباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے تھے کہ گویا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. واللہ حین ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی، کہ جب میں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اب دیکھیں کہ اللہ کے قرآن کی بلاغت کو، فصاحت کو، کلام کی عظمت شان کو دیکھیں. لفظ خیر جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اسی طرح فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اچھا اسی طرح خیر کا اطلاق جو ہے مال پہ بھی ہوتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. اس لیے دیکھیں یہاں کیسے میرے اللہ کے کلام کی شان ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں بلائی یعنی ایمان ہے تو اللہ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے. بدلہ بھی بھلائی یعنی جو مال خرچ ہو رہا ہے یہ بھی تمہیں مل جائے گا، کیونکہ لفظ خیر میں ساری چیزیں آ گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارک میں جو ایک لفظ فرمایا ہے وہ سارے معانی کو شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان بھی خیر ہے اور مال بھی خیر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والی چیز بھی خیر ہے، اعمال صالحہ بھی خیر ہیں. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے دلوں میں خیر یعنی ایمان ہوا تو پھر خیر ملے گی. ان خیرن فخیر، کیونکہ فیصلہ بھی یہی ہے قیامت والے دن بھی اگر اعمال بہتر ہیں تو جزا بھی بہتر ملے گی، اور بھیڑے ہیں تو پھر سزا بھی اسی طرح ملے گی. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جریج طاہر خراسانی یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى قال اسرى یعنی عباس وصحابہ قالوا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بما جئت به ونشهد انك رسول الله لننصحن لك على قومنا. انہوں نے کہا حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، مہربانی کریں، اور یہ بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو بھی جا کے دین کی اسلام کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے. فانزل اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا کہ اب تو ظاہر پہ فیصلہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ ظاہر پہ مرتب ہوتے ہیں، باقی جو باطن ہے وہ تو اللہ کے آگے ہے نا، تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. کیا مانا اب ایک آدمی مسجد سے نکلے گا
تو ہم ظاہراً دیکھ کے کہیں گے نمازی ہے، نماز پڑھنے گیا ہوگا مسجد میں، اور کیا کام۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح کوئی آدمی شراب کھانے سے، چنڈو کھانے سے نکلے گا تو ہم کہیں گے نشہ کرنے گیا ہوگا، ادھر کیا کام کرنے گیا، ادھر کوئی نفل تھوڑی ہوتی ہے، نماز تھوڑی ہوتی، کیا کرنے گیا۔ تو آدمی ظاہر کو دیکھے گا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کچھ نہ کرتا، ہو سکتا ہے یہ مسجد میں جانے والا کسی کو ڈھونڈنے گیا، کسی کو ملنے گیا ہو، اور نہ نماز نہ کوئی چیز ویسے آ گیا ہو، لیکن آدمی ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے قرآن کے درس ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث مبارک کے حلقے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، فرشتے رپورٹ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تیرا قرآن، تیرے نبی کا فرمان سن رہے تھے، بیٹھے تھے مل کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس فلائی کا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو ملنے گیا ہوا تھا، وہ سننے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ قرآن پڑھنے کے لیے یا ذکر میں یا حلقے میں حدیث میں شریک ہونے کے لیے نہیں گیا، وہ تو گیا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ اندر بیٹھا ہے، وہ مجبوراً کھڑا ہو گیا، ابھی اٹھے تو میں اس کو ملوں۔ تو حدیث مبارک میں یہ لفظ آتے ہیں کہ ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، اللہ فرمائیں گے میرے ملائکہ یہ میرے وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں اس کو بھی معاف کروں، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اسی لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ، ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ، ہمیشہ دین والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ ان کے تعلق میں اور صحبت میں جو انسان کی اصلاح ہوتی ہے نا، وہ مہینوں بھی آپ کتابیں پڑھے تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اسی لیے اللہ ہمیشہ حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اسی طرح اللہ حکم دیتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بار بار فرمایا کہ جماعت 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 کو لازم پکڑو، نماز میں ہے تو جماعت، عید میں ہے تو جماعت، جمعے میں ہے تو جماعت، ہر جگہ، کیونکہ اس جماعت میں جو خیر ہے اور اللہ کی رحمتیں جماعت پہ ہیں۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اور جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اس کی تمام صفات برحق ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ نے قرآن فرمائی یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ایمانا وتصدیقا لكم خیرا مما اخذ منکم۔ اب اگر اللہ نے تمہارے دل میں خیر ہے اور تمہیں ایمان نصیب ہو گیا تو یہ سب سے بڑی خیر ہے جو ملے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ الشِّرْكَ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دیں گے جو زندگی تمہاری شرک میں گزر گئی، اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ وَكَانَ لَبَّاسِ قُلْ مَا بَنَّ هَذَا لَمْ تَنزِلْ فِينَا إِنَّ الدُّنْيَا لَقَدْ كَانَ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَآتَانِي خَيْرًا مَّا أُخِذَ مِنِّي مِائَةَ ضِعْفٍ۔ حضرت عباس فرماتے تھے خدا کی قسم ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا مجھے مل جاتی، لیکن اس آیت کے اترنے میں جو ہماری شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اور فرماتے تھے فقد آتانی، میرے اللہ نے مجھے اس کا بدلہ اتنا دیا ہے کہ مئۃ ضعف، جو مجھ سے گیا تھا اس کا 100 گنا خدا مجھے دے چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ غَفَرَ لِي، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فی هذه الآیہ كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه ب40 أوقية من ذهب، فقال العباس حين قرئت هذه الآية لقد آتاني الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي ب40 أوقية فآتاني 40 عبدا، وإني لأرجو المغفرة التي وعدنا الله عز وجل۔ اس حدیث اس روایت میں آتا ہے
حضرت علی ابن ابی طلحہ ابن عباس سے روایت فرماتی ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ جب قید ہوئے ہیں بدر والے دن اور انہوں نے 40 اوقیہ سونا دے کے اپنی رہائی کرائی، تو عباس کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ نے اس آیت مبارک میں 2 خصلتیں 2 نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرماتے کہ جب میں پکڑا گیا تو میں نے اس وقت 40 اوقیہ ذہب فدیہ دیا تھا یوم بدر، اب اللہ نے مجھے 40 غلام دیے ہوئے ہیں، وَإِنِّي لَأَرْجُو الْمَغْفِرَةَ الَّتِي وَعَدَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا یغفر لکم کہ تمہارے گناہ اور شرک معاف کر دیں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مجھے مغفرت بھی عطا فرمائیں گے۔ فقال قتادة في تفسير هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليهم على البحرين 80,000 وقد توضأ لصلاة الظهر فما طيب شاكيا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى فرقه فأمر العباس أن يأخذ منه وَيَحْسَابَ كَانَ بَذِكُ هَذَا خَيْرٌ مِّمَّا أُخِذَ مِنَّا وَارْجُو الْمَغْفِرَةَ۔ اب اس تفسیر میں یہ آتا ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے 80,000 اس زمانے میں 80,000 درہم جو ہے آیا مال، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، لیکن کمال ہے میرے مدنی پاک رحمت اللہ علیہ کے جود و کرم کا، آپ کی سخا کا، آپ کی رحمت کا، آپ کی شفقت کا، کہ کوئی بیمار کوئی شکوے والا تکلیف والا نہیں آیا مگر آپ نے اس کو دے دیا، کوئی سائل نہیں آیا مگر آپ نے اس کو دے دیا۔ فرماتی ہیں کہ ابھی نماز پڑھنے سے پہلے فرقہ 80,000 درہم سب کا سب تقسیم کر کے ختم کر دیا، اور اس کے بعد اسی میں حضور نے بلایا حضرت عباس کو اپنے چچا کو اور فرمایا کہ تم بھی اٹھا لو، تو حضرت ابن عباس بھی ماشاءاللہ دامن بھرتے گئے اور ساتھ یہ کہتے گئے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ بہتر دے دیا نا جو ہم سے لیا گیا تھا یوم بدر۔ اچھا، اور ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے چونکہ اس زمانے میں نوٹ تو نہیں ہوتے تھے نا، یہ سونے چاندی کے ہوتے تھے دراہم و دینار، تو اٹھاتے گئے نا جی، دامن میں بھرتے گئے۔ اب جب وہ دامن اتنا بھر گیا کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اور جب چلے تو یوں کر کے چلے تو حضور دیکھ کے مسکرا رہے تھے، حضور مسکراتے دیکھو بھی کیسے اکٹھے کر رہا ہے مال کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ بہتر ہے اور اللہ پاک ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے۔ وقال یعقوب بن سفیان نام راسم قال سلیمان بن قال ابو عباس بن الحضرمی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین 80,000 ما آتاہ مال اکثر منہ لا قبل ولا بعد۔ اب فرماتی ہیں کہ حضرت ابن الحضرمی نے میرے آقا کو بحرین کی فتح کے بعد حضور کی خدمت میں مال بھیجا 80,000 80,000، اور اس کے بعد فرماتی اتنا بڑا مال اکٹھا پہلے بھی نہیں آیا بعد میں بھی نہیں آیا۔ قال فنظرت على حصير ونودي بالصلاة، حضور نے حکم دیا کہ بچھاؤ، پرچے پہ مال سارا بچھا دو، اس کے بعد حکم دیا صلاۃ، یعنی لوگ کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ۔ قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك وجاء المسجد قال عدد ولا بدن ما كان الا فيضا۔ اب حضور آ کے اس پہ خود کھڑے ہو گئے اور اس نے فرمایا جتنے مستحق ہیں لے لو۔ صحابی کہتے ہیں نہ تو کوئی وزن تھا نہ گنتی تھی، بس حضور نے فرمایا لے لو، جس کو جتنا ضرورت ہے اٹھا لو، بس جس کو جتنا ضرورت ہے لے جاؤ، بس فیض ہی تھا، بس رحمت کا دریا بہ رہا تھا۔ وجاء العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فحصى في خمیسة علیہ وذهب يقوم فلم يستطع۔ اب حضرت عباس آئے حضور نے فرمایا عباس تم بھی اٹھا لو۔ فعلیہ خمیسة، ایک چادر تھی آپ کے کندھے پہ، تو آپ نے اس میں بھرا، جب بھرا آپ اٹھائیں تو اٹھ نہ سکے، وہ اتنا بھاری ہو گیا نا مال۔
فقال ضرب رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا زفاري قررت خرج ضاحكا ونابه وقال له أعد من المال طائفة وقم بما تطيق. اب جب وہ اٹھ نہ سکے تو حضور مسکرائے تو عباس نے کہا حضور مہربانی کریں مجھے پکڑوا کے سر پہ رکھوا لیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں. حضور اتنی مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آ گئے. حالانکہ حضور اتنا زیادہ نہیں مسکراتے تھے. آپ کا اکثر جو تھا تبسم تھا. ایک ہوتا ہے تبسم، اس کے بعد ہے ضحک، اور ضحک کے بعد ہے قہقہا. اس لیے ابتدا جو ہے تبسم ہے اور انتہا جو ہے وہ قہقہا ہے. تو اس کے احوال ہیں مختلفہ. تو حضور بہت ہنسے اور انہوں نے کہا حضور بھی مہربانی کریں مدد کریں اٹھاؤ. حضور نے فرمایا نہیں میں نہیں اٹھاتا. تو میں ایسا کرو کہ اس سے مال کچھ نکال لو، اتنا اٹھاؤ جو اٹھا سکو. کچھ مال نکال کے پھینک دو اور باقی اٹھا کے چلے جاؤ. یہ کیا ہے کہ میں تمہیں اٹھا کے دوں. اور اس کے بعد کرواتے ففعلا، اور بعد میں اسی طرح کیا کہ کچھ مال ہلکا کر دیا، جو اٹھانے کے قابل ہوا تو اٹھا لیا. وجعل العباس يقول منطلق ما اهد اللتين وعدنا الله فقد انجدنا وما ندري ما يسر بها ما يسر في الاخرى. اور جب مال لے کے جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جو دو چیزیں دی تھیں ایک تو ہمیں مل گئی، باقی مغفرت ہے وہ پھر آخرت میں پتہ لگے گا. یا ایھا النبی قل لمن في أيديكم من الأسرى إلى آخر الآية. ثم قال ذاك الموت من أوادي ما استبدها وما زال رسول مائلا على ذلك متى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى الصلاة فصلى. اب جناب یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ شان یہ ہے کہ میرے بدنی پاک کا وہیں کھڑے رہے اور سارا مال لٹا دیا، ایک درہم بھی باقی نہیں بچا، اور نہ حضور نے اپنے گھر میں کچھ بھیجا. اور اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا اور حضور پاک نے نماز ادا فرمائی. کہتے ہیں جی کہ اگر بیٹھے بیٹھے آدمی کی آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے، دیکھو نا جیسے بیٹھا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ فقہاء رحمہم اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر آدمی بیٹھا ہے متکئن ٹیک لگا کے اور پھر نیند آ گئی ہے تو پھر خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو گئی ہو، کیونکہ بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو وضو کرنا چاہیے. ورنہ اگر بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. واللہ اعلم. جی کہ میں نے حضرت تھانوی کے کتابوں میں پڑھا ہے، جو حضرت تھانوی کے کتابوں میں پڑھا ہے ان سے جا کے پوچھیں. کتاب ان کی ہے، جواب میرے ذمہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ انا للہ و انا الیہ. جو لوگ مر گئے اب تو ان کو بخش دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی اگر طواف ہے، عمرہ ہے، حج ہے، کوئی عزیز فوت ہو گئے، وصیت کی کر سکتے ہیں آپ، کوئی منع نہیں. میں نے 8,000 ریال کا مال جو ہے ادھار دیا ہے. وہ آدمی مجھے رمضان کے بعد 10,000 ریال واپس دے گا. آپ نے دیا 8 ہے، لوگے 10. سبحان اللہ، اچھی ادھار دی ہے بھئی. آپ سیدھی بات ہے کہ سود ہے، حرام ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی مال آپ کا تھا، آپ اسی وقت اس کو کہتے کہ 10,000 کا لینا ہے لے لو، وہ الگ ہی شکل ہے. مسائل میں فرق ہوتا ہے. اب دیکھو نا جی، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ گلاس ہے، اس کی قیمت ہے، اگر آپ نے نقد دینی ہے تو 5 ریال، اگر آپ مجھے 2 مہینے کے بعد دیں گے تو اس کی قیمت ادھار میں پھر تقسیط میں جو ہے 7 ریال. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 7. تو اب گویا میں نے آپ کو یہ بیچا ہی 7 میں ہے. ایک یہ ہے کہ میں نے تو مال 8,000 کا آپ کو ادھار سمجھ کے دیا ہے، تو پھر لے رہے ہو 10,000، تو سیدھی بات ہے کہ 2,000 سود ہے.
اس لیے ایسے سود سے بچا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ربا سے بچائے اور ربا کے جمی اقسام سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت کرے. کہتے ہیں جی کہ قرآن مقدس میں یہ آیا ہے کہ تمہاری بیویاں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں. تو کھیتی سے مراد جو ہے کیا پھر آدمی اپنی بیوی کے اس عضو خاص کو چاٹ سکتا ہے؟ کھیتی کو چاٹا جاتا ہے نہ. جو کھیتی تم کاشت کرتے ہو چاٹتے ہو اس کو. مانا ہوتا ہے بیج ڈالتے ہو اس سے پھل آتا ہے. تو وہاں بھی یہ بندہ بیج ڈالتا ہے, اللہ اولاد دیتا ہے. اگر کبوتر کی بیٹ ویسے بیٹھے ہوتے ہیں کپڑے پہ, کوئی نہیں, خیر ہے, وہ سوکھ جائے اتار تو نماز ہو جاتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. میں دہلی ایئرپورٹ سے آیا, میرے احرام کی چادریں جو ہیں وہ سامان میں چلی گئیں, میں نے احرام نہیں باندھا اور مکے میں آ گیا. ماشاءاللہ پھر آپ کو وہ سامان یعنی ملا ہی نہیں, نہ آپ کو جدے ملا ہے نہ جدے میں آپ کو مزید کوئی احرام ملا ہے. پھر آپ مکہ شریف آ گئے, چونکہ وہ تو احرام سامان میں چلا گیا. بہرحال اب آپ عمرہ بھی کریں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ آپ نے تجاوز عن المیقات کیا ہے بغیر احرام, تو ایک بکری دم بھی ادا کریں. یا تو اسی وقت جیسے آپ فوراً آئے ہیں میقات پہ چلے جائیں, عمرہ کر لیں, دم بھی نہیں دینی پڑے. میں نے ایسی قسم کھائی ہے کہ اگر آئندہ میں یہ کام کروں گا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. دارالافتاء میں جا کے درخواست لکھ کے مسئلہ جو ہے یہ جو حلال و حرام کے اہم مسائل ہوتے ہیں وہاں سے پوچھیں. سارے جاننے والے کی بیوی عمرے پہ آئی, ایسے ہی عمرہ کرنے نہ گئے, یعنی احرام باندھ کے نہیں آئی عمرہ. اس کے بعد اگر وہ میقات سے مدینہ منورہ سے یا سیل سے جا کے فوراً, یہ نہیں کہ 2 مہینے بعد, اگر جلدی سے میقات پہ لوٹ جائے اور عمرہ کر لے تو دم نہیں دینی پڑے گی, ورنہ دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ بھی کرنا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ بیوی اور میاں دونوں اگر غسل خانے میں اکٹھے بیٹھ کے نہا لیں, ہاں بالکل کوئی منع نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے بیوی اور حضور پاک نہا لیتے تھے. ایک آدمی کے وضو ٹوٹنے میں شک ہو جاتی ہے, کیا کرے؟ وہ مولوی کو بلائے, جا کے وضو کرے اور کیا کرے؟ اب اندازہ کرو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں, اب اس کا کیا کروں میں؟ جواب نہ دو ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی وکیل صاحب پرچیاں ہماری پھینک دیتا ہے. اور جواب دو تو بعض مسائل اب اندازہ کریں کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا, ان کی کتابوں میں کوئی بات ہو عند اللہ اصولاً, کیا میری کوئی ذمہ داری ہے کہ میں جواب؟ اور پھر یہ ہے میرے بھائی, اگر مسائل دیکھنے ہیں نا, جہاں ان کی کتابیں دیکھنا نا, وہاں نظر الابرار بھی دیکھ لینا اس مسئلے پر, اور پھر اللہ کو ایمان رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا کہ کس نے کیا لکھا ہے. اللہ ہدایت عطا فرما, یا الہ العالمین رحم فرما. بس جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں احناف کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کہ جب اپنے ملک سے آئے تو عمرہ کرے, مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرے اور اس عمرے کی کثرت نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو, جبریل علیہ السلام کی صورت اصلی جو ہے اس میں کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ 2 دفعہ. اور جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اور کسی پیغمبر نے جبریل کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا, صرف میرے آقا کی یہ شان ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کی جو اصل شکل ہے اس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت کرائی, اور وہ بھی 2 دفعہ.
ایک دفعہ دنیا پہ اور ایک دفعہ آسمانوں میں عند سدرۃ المنتہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عند سدرۃ المنتہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور فرماتے ہیں قد سد الافقا، کہ جبریل نے جو پر کھولے نا، یہ سارا جو آسمان و زمین میں کھڑا ہے سارے کا سارا بھر گیا۔ اور فَأُغْمِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پہ گویا کہ غشی طاری ہو گئی، اور جلدی سے جبریل نے شکل بدلی، حضور کے قریب آئے، کہا انا جبریل وانت رسول اللہ، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اتنے تمہارے پر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وَلَهُ 600 جناح، ان کا جبریل علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر دیا ہے۔ اور حضور نے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے پوچھا کہ جبریل تم سے بھی کوئی بڑا فرشتہ ہے جس کے پر زیادہ؟ حضور اللہ کے تو فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے 5-5 ہزار پر ہیں۔ اور یہ جب دیکھا تھا یہ واقعہ زمین میں تو آپ مکے میں تھے، اور دوسری دفعہ جب دیکھا تو لیلۃ المعراج میں، وہ بھی مکی زندگی ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی مدینہ منورہ میں یا پھر جہاں جہاں بھی جبریل آئے تو اکثر وہ انسانی صورت میں آتے تھے، کہ بالکل، اور یہ سب سے آسان اور سہل ترین یعنی وحی کا طریقہ تھا کہ جبریل انسان کی شکل میں آ جاتے اور حضور کے پاس آئے۔ حتیٰ کے بعد روایات میں آئے حضور کے ایک صحابی تھے دہیا، حضرت دہیا، بڑے خوبصورت بڑے جمال والے، تو الکلبی، تو ان کی شکل میں بھی آپ جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم اصرف عنا کید الکائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین والظلم الظالمین، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس برحمتک یا ارحم رب العالمین یا رب المستضعفین۔ اللہم انصرنا فانت خیر الناصرین، وافتح لنا فانک خیر الفاتحین، واغفر لنا فانک خیر الغافرین، وارحمنا فانک خیر الراحمین، وارزقنا فانک خیر الرازقین، واحفظنا فانک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کے امن کو قیامت تک قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ تیرے دین کے لیے اپنی عزت و حفاظت کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان کی جان و مال ابر و عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء اہل علم دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں ہر شر سے ہر فتنہ گر کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔